فلسطین کی آزادی کا مشن، یہودیوں کو قدم قدم پر دھول چٹانے والا، اکیلا ہی عالم کفر سے ٹکرانے کا حوصلہ رکھنے والا، پاک دھرتی کا ایک عظیم مجاہد، کفر پر لاوے کی طرح برسنے والے اس مجاہد کی طویل داستان سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ویڈیو کو لائک کیجئے۔ ہاں، تو میں کہہ رہا تھا کہ تم ان طیاروں کے ہوا بازوں کو باتوں میں الجھا کر مطمئن کرو گے، اور جب وہ جہاز کے قریب آ جائیں گے تب اچانک ترپال پوش طیارہ شکن توپچی اپنی ترپالیں ہٹا دیں گے اور طیاروں کو نشانہ بنانے کی کوشش کریں گے۔ اس بار شاید ہمیں مشکل سے کامیابی ہو، ابو حاتم بولا۔ ہوا باز بہرحال محتاط ہوں گے، اس لیے چاروں طیارے ایک ساتھ شکار نہیں ہو سکیں گے۔ میں جانتا ہوں ابو حاتم، میں نے مسکرا کر کہا، لیکن پہلے حملے میں اگر ایک طیارہ بھی گرا لیا گیا تو ہمارا کام خود بخود آسان ہو جائے گا۔ وہ کیسے؟ طلحہ نے پوچھا۔ اس طرح کہ ہر طیارہ شکن توپ کے حصے میں ایک طیارہ ہوگا۔ جب ایک طیارہ گر جائے گا تو بقیہ 3 میں سے کسی ایک کے لیے توپوں کی تعداد 2 ہو جائے گی۔ 2 توپیں اگر کسی ایک طیارے کے پیچھے پڑ جائیں تو اس کا بچنا محال ہو جاتا ہے۔ جب 2 طیارے گر جائیں گے تو بقیہ 2 میں سے ہر ایک کے پیچھے 2 توپیں لگی ہوئی ہوں گی اور وہ بہت آسانی سے مارے جائیں گے۔ بس خیال یہ رکھنا ہوگا کہ 2 طیارے گرنے کے بعد کہیں سارے توپچی ایک ہی طیارے کے پیچھے نہ پڑ جائیں۔ ان کے پاس ایسی ہدایات ہونی چاہیے جن کے تحت ہر توپچی کو یہ معلوم ہو کہ کس سٹیج پر اسے کس طیارے کو نشانہ بنانا ہوگا۔ اس طرف سے بے فکر رہو، ابو حاتم نے کہا۔ ہم طیارہ شکن توپوں پر متعین لوگوں کو مکمل ہدایات دے دیں گے۔ اس کے علاوہ طیاروں کی ہوا بازوں کی توجہ مبذول کرانے کے لیے عملے کے زیادہ تر لوگ عرشے پر موجود ہوں گے۔ طیارے جہاز سے قریب آنے لگیں گے تو وہ سب مل کر طیاروں کی طرف دیکھتے ہوئے خیر مقدمی انداز میں ہاتھ ہلائیں گے۔ انداز ایسا ہوگا جیسے سب لوگ طیاروں کو دیکھ کر خوش ہو رہے ہوں۔ اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ ہوا باز ایک تو جہاز کی طرف سے مطمئن ہو جائیں گے، دوسرے یہ کہ انہیں طیارہ شکن توپوں کی طرف دیکھنے کی مہلت نہیں ملے گی۔ اس دوران طیارہ شکن توپوں پر متعین لوگ ترپالوں سے باہر آ جائیں گے اور تیزی سے طیاروں کو زد پر لے لیں گے۔ پہلے کی طرح اس بار بھی چاروں توپیں ایک ساتھ حرکت میں آئیں گی اور اس بار بھی پہلے ہی کی طرح وہ میری طرف سے پستول کے فائر کا انتظار کریں گے۔ ٹھیک ہے، عمدہ منصوبہ ہے، طلحہ نے کہا۔ تمام لوگوں تک تمہاری ہدایات پہنچا دی جائیں گی۔ میرے ذہن میں ایک خلش ہے، ابو حاتم بولا۔ جب 12 کے 12 طیارے اپنے مستقر تک واپس نہیں پہنچیں گے تو کیا وہ لوگ تشویش میں مبتلا ہو کر کوئی اور کارروائی نہیں کریں گے؟ شکر ہے تمہیں اس چیز کا خیال تو آیا، میں نے مسکرا کر کہا۔ یہ بات شروع سے ہی میرے ذہن میں موجود ہے، لیکن میں اس طرف سے زیادہ فکر مند اس لیے نہیں ہوں کہ ان لوگوں کی طرف سے فوراً ہی کوئی کارروائی نہیں ہو سکے گی۔ اس میں کچھ نہ کچھ وقت ضرور لگے گا، اور اب تھوڑی دیر بعد رات ہونے والی ہے۔ باقی ماندہ 4 طیاروں سے نمٹنے کے فوراً بعد جہاز کا رخ تبدیل کر دیا جائے گا۔ اسرائیلی حکام زیادہ سے زیادہ یہی کریں گے کہ جہاز کو تلاش کرنے کی کوشش کریں گے، جو رات کے اندھیرے میں ان کے لیے ناممکن ہو جائے گا۔ ہمارا سفر زیادہ طویل تو نہیں ہے، صبح ہونے سے قبل ہی ہم اپنی منزل تک پہنچ چکے ہوں گے اور وہ لوگ جک مارتے رہ جائیں گے۔ ٹھیک کہہ رہے ہو، ابو حاتم نے کہا۔ اب میں مطمئن ہو گیا، ہمارے پاس وقت بہت کم ہے، میں نے کہا۔ اب تم لوگ جاؤ اور تمام انتظامات مکمل کر لو۔ مسعود، طلحہ اور ابو حاتم چلے گئے۔ اولیو ہاورڈ کسی گہری سوچ میں غرق تھا۔ کیا سوچ رہے ہو اولیو ہاورڈ؟ میں نے کہا۔ اولیو ہاورڈ چونک پڑا۔ تمہارے بارے میں ہی سوچ رہا تھا، اس نے کہا۔ ماضی میں تمہارے ساتھ رعایت برت کے میں نے بھیانک غلطی کی ہے۔ اگر صرف تمہیں ختم کر دیا جائے تو عربوں کی قوت آدھی رہ جائے گی۔ تو اب کیا ارادہ ہے؟ میں نے مسکرا کر پوچھا۔ میں جھوٹ نہیں بولوں گا علی یار خان، لیکن یہ حقیقت ہے کہ اگر تم نے مجھے آزاد کر دیا اور لکی ہاورڈ کو بھی رہا کر دیا تو آئندہ میں تمہیں کوئی رعایت نہیں دوں گا۔ پہلا موقع ملتے ہی میں تمہارا خاتمہ کر دوں گا۔ تم جیسے خطرناک شخص کو کوئی رعایت دینا اسرائیلی مفادات سے غداری کے مترادف ہے۔ میں تمہاری صاف گوئی سے بہت خوش ہوا ہوں ہاورڈ۔ یقین کرو کہ اس صاف گوئی کے باوجود میں اپنے ہر وعدے کا پاس کروں گا۔ یہ مشن مکمل ہو لینے دو۔ وعدے کے مطابق تمہیں کوئی بھی نقصان پہنچائے بغیر چھوڑ دیا جائے گا۔ لکی کو بھی میں رہا کر دوں گا۔
یہ تو ایک اٹل حقیقت ہے کہ ہم ایک دوسرے کے دشمن ہیں، اور یہ دشمنی کوئی ذاتی دشمنی نہیں ہے۔ ہم دونوں اپنی اقوام کے مفادات کی وجہ سے ایک دوسرے کے دشمن ہیں، اور ہمیں ایک دوسرے سے یہ توقع رکھنی بھی نہیں چاہیے کہ ہم میں سے کوئی بھی دوسرے فریق کے ساتھ کوئی رعایت روا رکھے گا۔ اگر تم سچ کہہ رہے ہو تو پھر تم مجھے زندہ کیوں چھوڑ دو گے؟ اس لحاظ سے تمہیں چاہیے کہ مجھے ہلاک کر دو۔ یہ میرے ذاتی اصول کی بات ہے، چونکہ میں تم سے وعدہ کر چکا ہوں کہ تمہیں نقصان نہیں پہنچاؤں گا، لہٰذا میں خود کو وہ وعدہ نبھانے کا پابند تصور کرتا ہوں۔ کاش کوئی ایسی صورت ممکن ہوتی کہ تم میرے ساتھ مل کر کام کرنے پر آمادہ ہو جاتے۔ اولیو ہاورڈ نے حسرت بھرے لہجے میں کہا، فضول باتوں سے گریز کرو اولیو ہاورڈ، اور اب میرے ساتھ ریڈیو روم میں چلو۔ طیارے کسی بھی وقت یہاں پہنچ سکتے ہیں، لیکن تمہیں تو اس دوران عرصے پر موجود رہنا ہوگا۔ کیا تم بھی میرے ساتھ چلو گے؟ طیارے آسانی سے جہاز کے قریب نہیں آئیں گے، میں نے کہا۔ میں وہ گفتگو سننا چاہتا ہوں جو تمہارے اور ہوا بازوں کے درمیان ہوگی۔ رہی عرصے پر میری موجودگی کی بات، تو تم اس کی طرف سے بے فکر رہو۔ میں معینہ وقت تک عرصے پر پہنچ جاؤں گا۔ میں اولیو ہاورڈ کو لے کر ریڈیو روم میں پہنچ گیا۔ سب سے پہلے میں نے متعلقہ لوگوں کو ہدایت کر دی تھی کہ طیاروں کے فضا میں نمودار ہونے کے بعد ہر لمحے مجھے ان کی پوزیشنوں سے آگاہ رکھا جائے۔ ہمیں ریڈیو روم میں پہنچے زیادہ دیر نہیں ہوئی تھی کہ ٹرانسمیٹر پر سگنل موصول ہونا شروع ہو گئے۔ ہیلو اٹ از سیگل، ہیلو اٹ از سیگل۔ ٹرانسمیٹر سے مسلسل آواز آ رہی تھی، لو تمہارے سمندری پرندے آ گئے۔ میں نے اولیو ہاورڈ سے کہا، اب ان سے تم ہی نمٹو۔ اولیو ہاورڈ بڑھ کر ٹرانسمیٹر کے نزدیک پہنچ گیا۔ ہیلو سیگل، ہیلو سیگل، اٹ از سی وولف۔ اس نے ٹرانسمیٹر میں کہا، تم لوگ کہاں رہ گئے تھے؟ پہلے اپنا کوڈ نمبر دہراؤ، پھر کسی سوال کا جواب ملے گا۔ دوسری جانب سے کہا گیا، کروزل ریڈ ون۔ اولیو ہاورڈ غرایا، اب میں تم سے بھی یہی مطالبہ کرتا ہوں۔ وی آر اسکواڈرن 3 سر۔ اس بار آواز حیرت انگیز طور پر مؤدبانہ تھی۔ آپریشن آرمس کڈنیپ۔ ٹھیک ہے، میں مطمئن ہو گیا، لیکن ہم 2.5 گھنٹے سے تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ جہاز کے عملے میں بے چینی پھیلی ہوئی ہے۔ میں اعلیٰ حکام سے تمہاری رپورٹ کروں گا اور تم سب کو ملازمتوں سے برطرف کر دینے کی سفارش کروں گا۔ اولیو ہاورڈ نے انتہائی غصیلے لہجے میں کہا، ہماری کوئی غلطی نہیں ہے سر۔ بوکھلائی ہوئی آواز آئی، کیا یہاں کوئی طیارہ نہیں پہنچا؟ میں تم سے اور کیا کہہ رہا ہوں؟ ہاورڈ غرایا، پچھلے 2.5 گھنٹے سے ہم تمہارے انتظار میں سولی پر لٹکے ہوئے ہیں، لیکن سر وہاں سے تو طیاروں کے 2 گروپ روانہ ہو چکے ہیں۔ بکواس مت کرو، اگر طیارے روانہ ہوئے ہوتے تو یہاں ضرور پہنچے ہوتے۔ ہم انہی طیاروں کی تلاش میں یہاں آئے تھے جناب، لیکن آپ یہ حیرت انگیز خبر سنا رہے ہیں۔ اگر تم سچ کہہ رہے ہو تب تو یہ بڑی تشویشناک بات ہے۔ اولیو ہاورڈ نے نرم پڑتے ہوئے کہا، ہم بالکل سچ کہہ رہے ہیں جناب، اور دوسرے گروپ کی روانگی کے بعد جب پہلا گروپ واپس نہیں پہنچا تو ہمیں تشویش ہوئی اور ہم دریافت حال کی غرض سے قبل از وقت ہی ادھر چلے آئے۔ اب سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کیا کیا جائے۔ تم اپنے گروپ کے ساتھ جہاز پر پرواز کرو، اولیو ہاورڈ نے کہا، یہ بہت اہم ہے۔ اس دوران میں وائرلیس پر اسرائیلی حکام کو صورتحال سے آگاہ کر رہا ہوں۔ اس مرحلے پر مجھے اطلاع ملی کہ طیارے جہاز کی طرف آ رہے ہیں۔ میں نے فوری طور پر اولیو ہاورڈ کو چھوڑا اور ریڈیو روم سے نکل کر عرصے کی طرف دوڑ پڑا۔ عرصے پر میری ہدایت کے مطابق عملے کے بہت سے افراد جمع تھے اور قریب آتے ہوئے طیاروں کی جانب دیکھ کر ہاتھ ہلا رہے تھے۔ چاروں طیارے نیچی پرواز کر رہے تھے۔ میں نے طیارہ شکن توپوں کی طرف دیکھا، ان پر متعین لوگ ترپالوں میں پوشیدہ تھے۔ چاروں طیارے پرواز کرتے ہوئے جہاز کے اوپر سے گزر گئے۔ ان کے جہاز سے آگے نکلتے ہی طیارہ شکن توپوں پر متعین لوگوں نے اپنے اوپر سے ترپالیں اتار پھینکی اور طیارہ شکن توپوں کو حرکت دینے میں مصروف ہو گئے۔ وہ طیاروں کے نشانے لے رہے تھے۔ میں نے مطمئن انداز میں سر ہلایا اور طیاروں کی طرف متوجہ ہو گیا، جو ایک طویل چکر کاٹنے کے بعد دوبارہ جہاز کی طرف آ رہے تھے۔ میں نے جیب سے پستول نکال کر ہاتھ میں لے لیا۔ ابھی طیارے جہاز سے خاصے فاصلے پر تھے کہ دفعتاً انہوں نے اوپر کی جانب اٹھنا شروع کر دیا۔ ان کی بلندی میں تیزی سے اضافہ ہو رہا تھا۔ میں یہ تو نہیں سمجھ سکا کہ ان کا مقصد کیا ہے، لیکن یہ بات واضح تھی کہ طیاروں کی بلندی جتنی زیادہ ہوتی، طیارہ شکن توپوں کے لیے انہیں گرانا اتنا ہی دشوار ہوتا چلا جاتا۔ میں نے سوچنے سمجھنے میں وقت ضائع کیے بغیر پستول سے فائر کر دیا اور اس کے ساتھ ہی چاروں طیارہ شکن توپیں گرجنے لگی۔ فضا میں سرخ چمکدار گولوں کی دھواں اڑاتی لکیریں بچھ گئیں
میری نگاہیں چاروں طیاروں پر جمی تھی جو بڑی تیزی سے دائیں بائیں ہٹے تھے۔ پھر فوراً ہی میں نے ان میں سے ایک طیارے سے دھواں اٹھتے دیکھا اور طیارہ فضا میں قلابازیاں کھانے لگا۔ عرشے پر موجود لوگوں نے نعرے لگا کر خوشی کا اظہار کیا۔ تینوں طیارے مختلف سمتوں میں فرار ہونے کی کوشش کر رہے تھے، مگر ان کی بدقسمتی یہ تھی کہ ان پر مسلسل طیارہ شکن توپوں کے گولوں کی بارش ہو رہی تھی، جس کی وجہ سے وہ ہموار پرواز نہیں کر پا رہے تھے۔ چند ہی لمحوں کے اندر اندر دوسرے طیارے کو بھی مار گرایا گیا۔ اب فضا میں فقط 2 طیارے رہ گئے تھے۔ مجھے یقین تھا کہ ان طیاروں کے ہوا باز حد درجہ بوکھلاہٹ کا شکار ہو چکے ہوں گے، اس لیے وہ اب تک جہاز سے دور نہیں نکل پائے تھے۔ وہ کسی ایک سمت میں پرواز نہیں کر رہے تھے، کر بھی نہیں سکتے تھے۔ ہر طرف تو ان کی راہ میں طیارہ شکن توپیں حائل تھی اور اب تو ایک طیارے پر 2 توپیں گولے برسا رہی تھی۔ میں واضح طور پر دیکھ رہا تھا کہ ایک توپ طیارے کے آگے گولے برسا کر اسے آگے بڑھنے سے روکتی تھی اور دوسری طیارہ شکن توپ طیارے کو نشانہ بنانے کی کوشش کر رہی تھی۔ چند ہی منٹ کے اندر اندر یہ فیصلہ کن مرحلہ بھی اپنے اختتام کو پہنچ گیا۔ دونوں طیاروں کو کامیابی سے ہٹ کر لیا گیا اور اس جھنجٹ سے ہماری جان چھوٹ گئی۔ مسعود طلحہ اور ابو حاتم طیارہ تباہ ہونے کے فوراً بعد عرشے پر نمودار ہوئے۔ اب تو ہماری راہ میں کوئی رکاوٹ نہیں رہی۔ طلحہ نے آتے ہی کہا، ہاں۔ میں نے کہا، جہاز کے کپتان سے کہو کہ فوراً جہاز کا راستہ تبدیل کر دے۔ میں نے پہلے ہی اسے ہدایت کر دی تھی کہ طیارے تباہ ہوتے ہی جہاز کا رخ بدل دے۔ ابو حاتم نے کہا، اس وقت وہ اسی کام میں مصروف ہوگا۔ لو، اولیو ہاورڈ بھی آ گیا۔ میں نے کہا، اس بار اس کے ساتھ جتنی زیادتی ہوئی ہے اس کے پیش نظر مجھے اس سے ہمدردی ہو چلی ہے۔ درندے کسی حال میں بھی ہمدردی کے مستحق نہیں ہوتے۔ ابو حاتم نے کہا۔ میں ابو حاتم کو کوئی جواب نہ دے سکا کیونکہ اولیو ہاورڈ نزدیک پہنچ چکا تھا۔ مجھے بقیہ 4 طیاروں کی تباہی کی خبر بھی مل چکی تھی۔ اس نے آتے ہی کہا، ہماری یہ کامیابی تمہارے تعاون کی رہین منت ہے۔ میں نے مسکرا کر کہا، تمہارے تعاون کے بغیر ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے تھے۔ اس بات پر میرا ضمیر مجھے ہمیشہ کچوکے لگاتا رہے گا۔ اولیو ہاورڈ نے رنجیدہ لہجے میں کہا، تمہیں آرام کی ضرورت ہے اولیو ہاورڈ۔ میں نے ہمدردی سے کہا، جاؤ نیچے کیبن میں جا کر آرام کر لو۔ اب میرے مقدر میں آرام کہاں؟ اسرائیل کے اتنے بے گناہ لوگوں کا خون میری گردن پر ہے کہ شاید اب میں کبھی سکون کی نیند نہیں سو سکوں گا۔ میرے ساتھ چلو اولیو ہاورڈ۔ میں نے نرمی سے اسے بازو سے پکڑ کر کہا، میں تمہیں نیند کی گولی دوں گا، تمہیں پرسکون نیند کی ضرورت ہے۔ میں اولیو ہاورڈ کو اس کے لیے مخصوص کیبن تک لایا اور اسے اپنے سامنے نیند کی گولی کھلوائی اور اس وقت تک اس کے پاس ہی بیٹھا رہا جب تک کہ وہ گہری نیند نہیں سو گیا۔ وہ بہت بجھا بجھا دکھائی دے رہا تھا۔ وہ اس وقت ہمدردی کا مستحق بھی تھا۔ میں یہ تسلیم کرنے پر مجبور تھا کہ وہ آہنی اعصاب کا مالک ہے۔ اس کی جگہ کسی اور کو اپنی مرضی کے خلاف اتنے بڑے بڑے کام کرنے پڑتے تو یقیناً وہ پاگل ہو گیا ہوتا۔ اولیو ہاورڈ کے کیبن سے نکل کر میں طلحہ اور ابو حاتم کے پاس پہنچ گیا۔ وہ دونوں مجھے ایک کیبن میں ملے۔ میں ان کے مقابل والی دیوار گیر نشست پر بیٹھ گیا۔ کیا مذاکرات ہو رہے تھے؟ میں نے پوچھا۔ ہم یہ باتیں کر رہے تھے کہ جب ایک اجنبی جنگی جہاز اس عرب ملک کی سمندری سرحد میں داخل ہوگا تو کیا ہوگا؟ طلحہ نے کہا، تم ہی لوگ انہیں مطمئن کرو گے۔ میں نے کہا، کیا خیال ہے ہم کب تک وہاں پہنچ جائیں گے؟ صبح 5 بجے تک ہم اس ملک کی سمندری حدود میں داخل ہو چکے ہوں گے، ابو حاتم نے بتایا۔ ٹھیک ہے، امید تو یہی ہے کہ اب ہمیں کسی رکاوٹ کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا، لیکن احتیاط ضروری ہے۔ ہم رات بھر جاگتے رہیں گے۔ میں نے کہا، ہمارا بھی یہی خیال ہے۔ ابو حاتم نے کہا، کچھ لوگ رات بھر باری باری جاگتے رہیں گے تاکہ کسی بھی ہنگامی صورتحال کا مقابلہ کیا جا سکے، لیکن ہمیں کسی ہنگامی صورتحال کا سامنا نہیں کرنا پڑا اور پوری رات سکون سے گزر گئی۔ صبح 5 بجے کے قریب جب ہمارا جہاز اس ملک کی سمندری حدود میں داخل ہوا تو ہمارے جہاز کا ٹرانسمیٹر جاگ اٹھا۔ ہیلو، تم کون ہو اور بلا اجازت ہمارے ملک کی حدود میں کیوں داخل ہوئے ہو؟ تم اجنبی ہو اور اگر تم نے اپنی شناخت نہ کرائی تو تمہارا جہاز تباہ کر دیا جائے گا۔ ہیلو، تم کون ہو؟ تمہیں وارننگ دی جاتی ہے کہ فوراً اپنی شناخت کراؤ ورنہ تمہیں تباہ کر دیا جائے گا۔ اس موقع پر مسعود طلحہ نے ان لوگوں سے بات کی اور انہیں اس بات پر رضامند کر لیا کہ ہم ان کے اعلیٰ حکام کو اپنی شناخت کرا دیں گے۔ ملگجی روشنی میں ہم اپنے جہاز کے اطراف میں ان کے 4 فریگیٹ دیکھ سکتے تھے جنہوں نے پوری طرح ہمیں گھیرے میں لے رکھا تھا۔
میں اندازہ کر سکتا تھا کہ وہ لوگ پوری طرح مستعد ہیں۔ جہاز کے آلات ایک آبدوز کی بھی نشاندہی کر رہے تھے۔ میں مطمئن ہو گیا۔ اس ملک کی بحری قوت خاصی مستحکم معلوم ہو رہی تھی۔ ہمارے سفر کا اختتام ایک ایسی بندرگاہ پر ہوا جو خالصتاً فوجی مقاصد کے استعمال کے لیے مخصوص تھی۔ بندرگاہ پر اعلیٰ فوجی اور سول حکام کی خاصی بڑی تعداد موجود تھی۔ طلحہ اور ابو حاتم کے لیے انہیں مطمئن کرنا بہت آسان کام ثابت ہوا، لیکن ان سب کے چہرے پر ناقابل بیان حیرت کے تاثرات پھیلے ہوئے تھے۔ یہ علی یار خان ہیں، طلحہ نے ان سے میرا تعارف کراتے ہوئے کہا۔ تنظیم آزادی فلسطین کے لیے انہوں نے بے شمار کارنامے سر انجام دیے ہیں، اور اگر یہ نہ ہوتے تو یہ سارا اسلحہ اسرائیل پہنچ گیا ہوتا۔ اس کے علاوہ ہم میں سے ایک بھی فرد زندہ نہ بچ پاتا۔ ان لوگوں نے بڑی گرم جوشی سے میرا خیر مقدم کیا اور پھر ہمیں بڑے احترام سے ایک رہائش گاہ میں پہنچا دیا گیا۔ اولیو ہاورڈ کو میں نے اپنے ساتھ ہی رکھا تھا اور اس کے بارے میں کسی کو کچھ نہیں بتایا گیا تھا۔ اسی روز شام کو ایک اہم میٹنگ ہوئی جس میں حکومت کے اہم عہدے دار موجود تھے۔ ہمیں بتایا گیا کہ لائن آف کروزل کو اسلحے کی وصول یابی کا پیغام بھیج دیا گیا ہے۔ جہاز کی تبدیلی کے بارے میں انہیں کچھ نہیں بتایا گیا۔ اسی میٹنگ میں طلحہ اور ابو حاتم سے کہا گیا کہ وہ اس مہم کی تفصیلات سے تمام لوگوں کو آگاہ کریں۔ طلحہ اور ابو حاتم نے اپنے اغوا سے لے کر طیاروں کی تباہی اور پھر جہاز کی یہاں آمد تک کی تمام باتیں بڑی تفصیل سے بیان کی۔ تمام لوگوں کے چہروں پر بے یقینی کے تاثرات تھے اور سب کی نگاہیں بار بار میری جانب اٹھ جاتی تھی۔ میری ہدایت کے مطابق اولیو ہاورڈ کے تذکرے سے گریز کیا گیا تھا۔ میٹنگ کے اختتام پر مجھے اس ملک کی شہریت پیش کی گئی اور اس کے بعد میٹنگ برخاست ہو گئی۔ ان ہنگاموں سے ذرا فرصت ملی تو میرے دل میں پھر وہی میٹھی سی کسک جاگ اٹھی جس میں ایک عجیب سی لذت ہوتی تھی۔ جب تک میں مصروف رہا تہذیب مالکم ایکس کا خیال تک نہیں آیا تھا، لیکن اب یوں محسوس ہوتا تھا جیسے تہذیب کے بغیر میری دنیا ہی تاریک ہو گئی ہو۔ مجھے تشویش تھی کہ خدا جانے وہ کہاں ہوگی۔ اب پہلی فرصت میں مجھے گوٹے ہل پہنچنا تھا اور وعدے کے مطابق لکی ہاورڈ کو اولیو ہاورڈ کے حوالے کرنا تھا۔ وہی میری ملاقات تارینہ ہارڈو سے ہو سکتی تھی جس کے متعلق مجھے معلوم تھا کہ اس نے میری خاطر تہذیب مالکم ایکس کی تلاش میں کوئی کسر نہ چھوڑی ہوگی۔ ہر چند کہ مجھے اپنا مشن تہذیب مالکم ایکس سے کہیں زیادہ عزیز تھا، لیکن اس کے باوجود جی چاہتا تھا کہ عرصے سے بچھڑی ہوئی تہذیب کے ساتھ بھی کچھ وقت گزاروں اور اس دوران کسی اور ہنگامے میں نہ الجھوں، اور کچھ نہیں تو اس کی نشاندہی تو ہو، یہ تو معلوم ہو کہ وہ ہے کہاں۔ کچھ دیر بعد طلحہ اور ابو حاتم میرے کمرے میں پہنچ گئے۔ طلحہ مسکرا رہا تھا۔ اب کیا ارادے ہیں علی؟ اس نے کہا۔ یہاں کی ہی شہریت اختیار کرو گے یا کہیں اور جاؤ گے؟ کسی ایک جگہ مستقل رہائش کا تو میری زندگی سے تصور تک خارج ہو چکا ہے۔ میں نے ٹھنڈی سانس لے کر کہا، اب یہاں سے گوٹے ہل جانے کا ارادہ ہے تاکہ لکی ہاورڈ کو اولیو ہاورڈ کے حوالے کر کے اپنا وعدہ پورا کر دوں۔ اولیو ہاورڈ تمہارا بدترین دشمن ہے، مسعود طلحہ نے معنی خیز لہجے میں کہا۔ ہاں ہے۔ میری پیشانی شکن آلود ہو گئی۔ لیکن اس بات سے تمہارا کیا مقصد ہے؟ اس سے اچھا موقع پھر نہیں ملے گا۔ طلحہ کی آواز سرگوشی میں تبدیل ہو گئی۔ اسے ٹھکانے لگا کر ہمیشہ کے لیے اس سے جان چھڑا لو۔ یہ تم کہہ رہے ہو طلحہ؟ میں نے حیرت سے کہا۔ مجھے اپنی سماعت پر یقین نہیں آ رہا۔ میں تو صرف پوچھ رہا ہوں، طلحہ نے جلدی سے کہا۔ دراصل میں نے کسی سے شرط لگا لی ہے۔ اس بات پر شرط لگائی ہے کہ میں اولیو ہاورڈ کو چھوڑوں گا یا نہیں؟ میں نے پوچھا۔ ہاں، اسی بات پر شرط لگائی ہے، طلحہ نے کہا۔ تم نے اس شرط میں کیا دعویٰ کیا ہے؟ میں نے پوچھا۔ اگر یہ بات میں نے تمہیں پہلے بتا دی تو یہ فاؤل ہوگا۔ مجھے حیرت ہے طلحہ کہ تم مجھ سے اس قدر واقف ہونے کے باوجود مجھ پر کوئی ایسی شرط بھی لگا سکتے ہو جس میں تمہارے ہارنے کا خدشہ ہو۔